یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ کچھ دیر بعد ہی میں ہوٹل کے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچ چکا تھا اور اب چاہتا تھا کہ رضیہ جلدی سے پھر سو جائے تو میں ہمزاد کو طلب کروں، لیکن رضیہ تھی کہ مجھ سے سوالات کی بھرمار کیے ہوئے تھی۔ جیسے تیسے میں نے اسے مطمئن کر دیا اور سلا دیا۔ میں جلد سے جلد یہ جاننا چاہتا تھا کہ پولیس میرے فلیٹ پر کس طرح پہنچ گئی۔ اس عرصے میں صرف اتنا سوچ پایا تھا کہ اس سارے ہنگامے میں یا تو انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیم کا ہاتھ ہے یا دلال بینرجی کا۔ یہ امکان بہرحال تھا کہ خفیہ تنظیم کا کوئی فرد پکڑا گیا ہو اور اس نے میرا پتہ دیا ہو، مگر یہ صرف ایک قیاس ہی تھا۔ البتہ دلال بینرجی کی طرف سے میں پوری طرح مشکوک تھا۔ وہ اپنا شکار چھن جانے کے بعد خاموش نہ بیٹھا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ سوچا ہے درست ہے۔ اس تمام ہنگامے میں دلال بینرجی کا ہاتھ ہے۔ میں جب آپ سے رخصت ہونے والا تھا تو اسی سلسلے میں آپ کو بتانے والا تھا، بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دینے والا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، مگر آپ اس وقت سروجنی کے خیال میں اتنے مصروف تھے کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہی نہ دی۔ ہمزاد نے میرے طلب کرتے ہی کہنا شروع کیا، مگر یہ سب کچھ ہوا کس طرح؟ اعلی حکام کو گرینڈ ہوٹل کے ہنگامے سے نمٹنے میں کافی دیر لگی تھی۔ وہ اس لیے بھی ہنجلائے ہوئے تھے کہ ہنگامے سے فائدہ اٹھا کر امین اللہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہمزاد سے امین اللہ کے بارے میں جان کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی ہوئی۔ میں اپنے جذبات ہمزاد سے نہ چھپا سکا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یقیناً ایک بہادر شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر گورنر اور اس کے مہمانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ میں نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ جب اعلی حکام کو ہوش آیا تو ان کے لیے ایک اور الجھن موجود تھی۔ رائے بہادر جسونت لال کی لڑکی غائب تھی۔ رائے بہادر نے افسران کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ بہت باوسوخ آدمی تھے اور وائسرائے تک سے ان کے تعلقات تھے، لیکن اس وقت صورتحال کیونکہ سنگین نوعیت کی تھی، گورنر اور ان کے مہمانوں کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے اعلی حکام پوری طرح اس طرف متوجہ تھے اور رائے بہادر کو صرف تسلیوں پر ٹرخا رہے تھے۔ اس تمام ہنگامے میں 2-2.5 گھنٹے گزر گئے۔ دلال بینرجی بھی اس وقت تک وہیں موجود تھا اور رائے بہادر جسونت لال سے ملا اور کہا، اگر رائے بہادر چاہیں وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے سروجنی کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ رائے بہادر فوری راضی ہو گئے کہ دلال بینرجی نے انہیں آپ کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا اور یقین دلایا کہ سروجنی کو اغوا کر کے وہیں لے جایا گیا ہے اور وہ وہی شخص ہے جو گورنر اور اس کے مہمان کے قاتل کا ساتھی تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رائے بہادر جسونت لال کے ذریعے یہ بات اعلی حکام تک پہنچا دی گئی۔ ممکن تھا کہ اعلی حکام سروجنی کی بازیابی میں اتنی عجلت نہ کرتے، مگر یہ جاننے کے بعد کہ آپ کا تعلق قاتل سے ہے، وہ فوراً یہاں چڑھ دوڑے، اور پھر جو کچھ ہوا اس سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ ہمزاد پوری طرح بتا کر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہاں بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں۔ دلال بینرجی ہماری اس رہائش گاہ سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو یہ ممکن ہے، ہمزاد نے جواب دیا، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود آپ کی طرف سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ وہ فوراً اپنی پراسرار عبادت گاہ کا رخ نہیں کرتا۔ وہ اب تک اپنی پراسرار عبادت گاہ پہنچ چکا ہوگا تاکہ آپ کا کوئی پراسرار حملہ اس پر کارگر نہ ہو سکے۔ چوہا میرے منہ سے نکلا۔ میں ہمزاد سے گفتگو کر کے
یہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی اس تازہ حرکت کا مزہ چکھاؤں، مگر مجھے دل ملاتا چھوڑ کر اپنی پناہگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا شکار چھین کر بھی میرے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی، تو کیا اب مجھے پھر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں نے حمزاد سے کہا۔ اب ضرورت بھی کیا ہے، آپ اس سے انتقام لے ہی چکے ہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چیخ پڑا۔ کیا میرا انتقام پورا ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ابھی میرے انتقام کی آگ نہیں بجھی۔ اس نے مجھے جس طرح بے عزت و بے آبرو کیا ہے، یہ اس کا بدل ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ اور کیا تم اس کی تازہ حرکت بھول گئے؟ میں طیش میں تھا۔ حمزاد سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ ایسے موقعوں پر عموماً وہ خاموشی اختیار کرتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ فی الحال آپ آرام کیجیے، میں صبح تک سوچ بچار کر کے کوئی نہ کوئی راز ضرور ڈھونڈ لوں گا، آپ مطمئن رہیں، حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، تم صبح تک سوچ لو، میں کسی قیمت پر اسے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ میری چھٹی حص ہی تھی جس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں بیدار ہو گیا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر ایک سیاہ وجود پر پڑی جو میرے چہرے کے انتہائی قریب تھا، اتنا کہ میں اس کے خد و خال واضح طور پر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دم مشینی انداز میں میرے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور میں نے اس سیاہ وجود کو اپنے چہرے سے دور دھکیل دیا۔ وہ سیاہ وجود رضیہ کے جسم سے ہوتا ہوا مسحری سے نیچے جا گیا اور راہٹ کی ایک بھیانک سی آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ غراہٹ کسی بھیڑیے کی غراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہ سیاہ وجود ایک بار پھر اچھلا اور مسحری کے اوپر آ گیا۔ اس بار میں اسے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اپنی خوف پر ہنسی آنے لگی۔ وہ ایک سیاہ بلی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میرا یہ احساس ختم ہو گیا۔ سیاہ بلی نے میرے چہرے پر چھلانگ لگائی تھی، اور اگر میں فوراً اپنا چہرہ ایک طرف نہ کر لیتا تو اس کے تیز اور نوکیلے پنجے میرے چہرے پہ نقش و نگار بنا چکے ہوتے۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ بلی نے پھر چھلانگ لگائی اور میرے گلے میں جھول گئی۔ اس نے غرا کر میری گردن کی طرف اپنے دانت بڑھائے اور میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے اسے ایک بار پھر دور پھینک دیا، لیکن اس کوشش میں میری گردن اور ہاتھ پر اس کے پنجوں کی خراشیں آ چکی تھیں۔ اب میں سمجھ چکا تھا یہ بلائے ناگہانی میری جان کے در پہ ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پورا کمرہ عجیب و غریب اور خوفناک غراہٹوں سے گونج اٹھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 بلیاں کمرے میں نظر آنے لگی۔ وہ سب کی سب کبھی تو مجھ پر ایک ساتھ یلغار کرتی اور کبھی ایک کے بعد ایک۔ میں اب مسحری سے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور مجھ پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ ایک بار تو میرے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ میں بال بچا تھا۔ مجھ پر بیک وقت 3 بلیوں نے حملہ کیا تھا اور ان میں سے ایک کے تیز دانت میرے نرخرے میں اترتے اترتے رہ گئے تھے۔ میری چیخ نے رضیہ کو بیدار کر دیا۔ وہ پہلے پہل تو کچھ بھی نہ سمجھ پائی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کے عجیب و غریب منظر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس پر نہ جانے کیا وحشت سوار ہوئی کہ اس نے ایک دم زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ رضیہ کیا کر رہی ہو؟ خود کو سنبھالو، میں نے بلیوں سے الجھتے ہوئے رضیہ سے کہا، مگر میری تنبیہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ غالباً وہ میرے لہو لہان چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بلیوں نے پنجے مار مار کر میری صورت بگاڑ دی تھی۔ میری گردن، چہرے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سب میں مجھے حمزاد بری طرح یاد آ رہا تھا، لیکن ناپاکی کی حالت میں اسے کس طرح بلا سکتا تھا؟ یہ تو میں سمجھ ہی چکا تھا کہ معاملہ یقیناً پراسرار نوعیت کا ہے، ورنہ اگر یہ معمولی بلیاں ہوتیں تو اب تک کب کی بھاگ چکی ہوتیں۔ اب کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستکیں سنائی دے رہی تھیں۔ رضیہ کی چیخیں رنگ لائی تھیں۔
میں بلیوں ہی سے الجھا ہوا تھا کہ رضیہ ایک دم آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے مجھے ان بلیوں سے نجات مل گئی۔ وہ سب اچانک نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر ہوٹل کا مینیجر اور آس پاس کے کمروں کے لوگ اکٹھے کھڑے حیرت سے میری شکل دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ چیخی تھیں؟ مینیجر نے رضیہ سے سوال کیا۔ خوفناک بلیاں، خوفناک بلیاں، رضیہ ہکلائی۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور گرنے لگی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے نہ تھام لیا ہوتا تو نہ جانے وہ کس طرح زمین پر گرتی اور کہاں چوٹ آتی۔ وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں سے کچھ چھپانا فضول تھا۔ میں نے مجھ پر جو کچھ گزرا تھا انہیں میں نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ سبھی حیرت سے میرے ناقابل یقین بیان سن رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ مینیجر نے بھی اس بات کو بھانپ لیا۔ جناب، آپ کو یقیناً وہم ہوا ہوگا یا آپ نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہوگا، ورنہ یہاں دوسری منزل پر بلیاں کہاں آ سکتی ہیں؟ آپ کا کمرہ اندر سے بند بھی تھا اور پچھلی دیوار سے کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا۔ کھڑکی کے راستے بلیوں کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مینیجر نے کہا۔ وہ غالباً ہوٹل میں قیام پذیر دوسرے لوگوں کے دل سے خوف کم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہوٹل چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ مجھے مینیجر کی بات پر سخت غصہ آیا، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کسی نے مینیجر کو مخاطب کیا۔ اگر ان کا بیان غلط ہے اور بقول آپ کے انہوں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے تو ان کے چہرے، گردن اور ہاتھ پر بلیوں کے پنجوں کی خراشیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اور پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ انہیں وہم ہوا تھا تو یہ خاتون جو بے ہوش ہوئی ہیں، انہوں نے خوفناک بلیوں کا تذکرہ کیوں کیا تھا؟ اس شخص نے مینیجر کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اگر یہاں واقعی بلیاں تھیں تو وہ اب کہاں چلی گئیں؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ مجھے تو یہ کمرہ عذاب زدہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ناک پر اینک جماتے ہوئے معنی خیز انداز میں مینیجر کو گھورا۔ ایک قبول صورت نوجوان بولا۔ سب لوگ اپنے اپنے سوال و جواب اور بحث و مباحثے میں لگے ہیں۔ کسی کو نہ تو ان صاحب کے زخمی ہونے کا احساس ہے اور نہ ان خاتون کے بے ہوش ہونے کا۔ مینیجر نے ایک بیرے کو بھیج کر فرسٹ ایڈ کا سامان منگایا اور میں رضیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اب اسے فرش سے اٹھا کر مسحری پر ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رضیہ کو ہوش آ گیا، مگر ہوش میں آتے ہی اس نے پھر خوفناک بلیوں کی رٹ لگا دی، اور میں نے بمشکل اسے تسلی دی کہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ لوگوں نے رضیہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے بھی میرے بیان کی تصدیق چاہی، لیکن میں نے انہیں روک دیا، اس لیے کہ اس طرح رضیہ کے دوبارہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ایک صاحب نے میری خراشوں پر ٹنچر وغیرہ لگایا اور کچھ دیر بعد ہی سبھی لوگ ہم دونوں کو تسلی دے کر رخصت ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کو رخصت ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے، میں ایک دم اچھل پڑا۔ میں نے وہی مانوس سی غراہٹ سنی۔ اب میں بغیر بغضائے کیے تیزی سے غسل خانے کی طرف بھاگا، مگر بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے تعاقب میں آنے والی 4-5 بلیوں کے سیاہ ہیبلے دیکھ لیے تھے۔ رضیہ میرے اس طرح اچانک بھاگ اٹھنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہوا کیا ہوا یہ کہتی رہ گئی، اور میں اس عرصے میں غسل خانے کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ رضیہ نے غالباً اس غراہٹ کو نظر انداز کر دیا تھا جو میں نے سنی تھی، یا ممکن ہے اس نے غراہٹ کو کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ اگر میں بھی پوری طرح چوکنا نہ ہوتا تو اس ہلکی سی غراہٹ پر کوئی دھیان نہ دھرتا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں سخت خطرے سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے ہلکی سے ہلکی آہٹ اور آواز سننے کے لیے میری سماعت مستعد تھی۔ غسل خانے میں گھستے گھستے ان بلیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مگر اس بار میں پوری طرح ہوشیار تھا
اور میں نے ان کے حملے کی پرواہ کیے بغیر ایک دم تیزی سے نل کھولا اور پانی کی دھار کے نیچے کپڑوں سمیت بیٹھ گیا۔ میرے جسم پر پانی کی پہلی دھار پڑتے ہی بلیاں غراتی ہوئی غسل خانے سے بھاگی۔ میں غسل خانے سے نکلا تو سر تا پیر بھیگا ہوا تھا۔ سردی کے احساس سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ مصیبت اور دکھ سے دوچار ہوئے، لیکن میں مجبور تھا۔ حمزاد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے، غلطی میری ہی تھی، مجھے اس چوہے کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے تھا، میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حمزاد نے میرے لیے لباس فراہم کیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مجھ پر یہ پراسرار اور خطرناک حملہ دلال بینرجی نے ہی کرایا ہے، اور میرے اس خیال کی تائید حمزاد نے بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چوہے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اپنے بل میں گھسا ہوا ہے اور جب چاہے مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے طیش میں آ کر حمزاد سے کہا، مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ اس قدر جلدی انتقامی کارروائی کرے گا۔ دوسرا یہ کہ مجھے اس کی پراسرار قوتوں کا بھی اندازہ تھا۔ اس کی پراسرار قوتیں میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہوتے تو وہ کبھی آپ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اسے بھی آپ کی قوتوں کا اندازہ ہو چکا ہے، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ حمزاد بولا، نہ صرف مصیبت میں گرفتار کر دیا، بلکہ اگر میں بر وقت نہ جاگ جاتا تو وہ اپنا کام کر چکا ہوتا۔ اس نے خود مجھے چھیڑا ہے، اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی بلبلا اٹھے۔ میں نے اپنی خراشوں سے اٹھنے والی ٹیسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم نے اس سلسلے میں کچھ سوچا ہے کہ اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح باہر لایا جا سکتا ہے؟ میں نے حمزاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ممکن ہے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ حمزاد نے یہ سوچتے ہوئے جواب دیا، وہ یہ کہ اس کی عبادت گاہ تباہ کر دی جائے۔ پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی رات بلکہ ابھی تمہیں یہ نیک کام انجام دے دینا چاہیے، میں نے بےتابی سے کہا۔ میں حمزاد سے گفتگو کرنے میں اتنا گم تھا کہ رضیہ کے وجود کو فراموش ہی کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی اسی کمرے میں ہے اور اب تک جاگ رہی ہے۔ میں اس وقت چونکا جب رضیہ نے مجھے مخاطب کیا، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رضیہ کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ میں اپنی دنیا کی پراسرار قوتوں سے ہم کلام ہوں، میں نے بات بنا دی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپانے لگا۔ سو جاؤ، سو جاؤ، تمہارے اعصاب تھکے ہوئے ہیں، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اب میں رضیہ کے سونے سے پہلے حمزاد سے ہم کلام ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ رضیہ کسی معصوم بچے کی طرح سمٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ حمزاد ابھی تک کمرے میں موجود میرے ہر حکم کا منتظر تھا۔ کچھ دیر میں رضیہ بے خبر سو گئی تو میں بہت احتیاط سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا کہ میری اور حمزاد کی گفتگو سے اس کی آنکھ دوبارہ نہ کھل جائے۔ ہاں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ دلال بینرجی کی پراسرار عبادت گاہ کو تباہ کر دیا جائے۔ میں نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر کہا، میں یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ غور کر لینا چاہتا تھا کہ اگر کوئی اور سبیل نکل سکے تو بہتر ہے۔ حمزاد بولا، لیکن اس کی وجہ؟ تم اسے انتہائی قدم کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے میں خود میرے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے میں کچھ عرصے کے لیے قطعی معطل ہو جاؤں، کیونکہ خبیث روحیں آسانی سے تو اپنا مسکن تباہ ہونے نہیں دیں گی۔
وہ یقیناً مجھ سے برسر پیکار ہوں گی۔ مجھے اتنا یقین تو ہے کہ میں ان پر بھاری پڑوں گا، لیکن مجھے بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور اٹھانا پڑے گی۔ حمزاد نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ تو کیا تم ان شیطانی اور خبیث روحوں سے خوف زدہ ہو؟ میں نے حمزاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں اپنی طرف سے خوف زدہ نہیں، بلکہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ میری غیر موجودگی میں کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں آپ کی کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، حمزاد نے بتایا۔ تو وہ مصیبت تمہاری نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلال بینرجی کی عبادت گاہ تباہ ہونے سے اس کی پراسرار قوتیں بدستور اپنی جگہ موجود رہیں گی۔ صورت یہ ہوگی کہ دلال بینرجی کے وہاں سے باہر آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے بیکار رہوں گا۔ آپ اسے باہر اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس پر میرے ذریعے حملہ کر سکے۔ وقتی طور پہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ میری پراسرار قوتیں دوبارہ بروئے کار نہ آ جائیں۔ اس عرصے میں دلال بینرجی آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ تو بغیر میرے سہارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کی پراسرار قوتیں بدستور اس کے پاس ہوں گی۔ حمزاد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، یہ بات سوچنے والی ہے۔ وہ اس دوران میں مجھ پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، جس سے بچنا میرے لیے محال ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے حملوں کا تدارک بھی ممکن ہے۔ میرا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ کہ کہیں وہ آپ کے پیچھے یہاں کی پولیس وغیرہ کو نہ لگا دے۔ اگر یہ ممکن ہے کہ اس پراسرار حملے مجھ پر کارگر نہ ہوں تو کوئی فکر نہ کرو، جو ہوگا میں بھگت لوں گا۔ حمزاد کی بات سن کر جیسے مجھ میں زندگی آ گئی۔ سوچ لیجئے، ابھی اور بہت سی باتیں سوچنے کی ہیں۔ اگر یہی سب کچھ کرنا مقصود ہے تو یہ کل رات بھی ہو سکتا ہے، حمزاد بولا۔ نہیں، اب وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اس نے مجھ پر آج رات حملہ کیا ہے، اس کا جواب اسے آج ہی رات ملنا چاہیے، ہر قیمت پر۔ جب کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس میں سود و زیاں تو ہوتا ہی ہے۔ میں اب مزید سوچنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ ضرورت سے زیادہ احتیاط مجھے بزدل بنا دے، اور شیخ کرامت بزدل کہلائے جانے سے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ میری آواز جذبات کی شدت سے ابھرنے لگی۔ میں آپ کے حکم سے سرتابی بہرحال نہیں کر سکتا۔ جو آپ حکم دیں گے میں وہ کروں گا، حمزاد نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں آپ کے گرد ایک حصار قائم کیے دیتا ہوں۔ یہ متحرک حصار ہے، آپ کو کسی ایک جگہ محدود نہیں ہونا پڑے گا۔ اس حصار میں آپ دلال بینرجی کے ہر دیدہ و نادیدہ حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات حمزاد نے دلال بینرجی کی پراسرار عبادت گاہ تباہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے میرے چاروں طرف ایک تیز چمکیلا حصار قائم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، کیا یہ حصار دوسروں کو بھی نظر آئے گا؟ تو اس نے بتایا کہ اسے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس حصار میں کوئی بھی دیدہ و نادیدہ وجود داخل ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ احتیاط رکھنی ہے، کسی شخص کے اتنے قریب نہ جاؤں کہ وہ حصار کی زد میں آ جائے۔ اس لیے یہ حصار مجھے نظر آتا رہے گا تاکہ میں محتاط رہ سکوں۔ مجھے اپنے ارد گرد عجیب و غریب پراسرار حصار دیکھ کر ایک خوشی کا احساس ہوا۔ حمزاد کے روانہ ہوتے ہی میں نے ایک طویل عرصے بعد اپنے چشم تصور کو دیکھا۔ میں نے دلال بینرجی کا تصور کیا اور خود اپنی آنکھوں سے اس کی پریشانی اور اضطراب دیکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دلال بینرجی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چاروں طرف مہوشوں کا ہجوم تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا،
وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اشیتا، وہ چیخا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھوئیں کا سا غبار اس کے سامنے لہرایا۔ اس دھوئیں نے ایک سیاہ وجود کو اختیار کر لیا۔ دلال بینرجی نے کسی نامانوس سی زبان میں اس سے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ پایا، اور وہ الفاظ سنتے ہی وہ سیاہ وجود غائب ہو گیا۔ ابھی چند لمحے نہ گزر پائے تھے کہ میں نے ایک عجیب شور اور ہنگامہ سنا، جیسے سینکڑوں خبیث روحیں بیک وقت چیخ پڑی ہوں۔ اس شور کو سنتے ہی دلال بینرجی ایک طرف اچھل کر بھاگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک بڑی سی ہیئت والی مورتی کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور اس طرح پڑا رہتا تو وہ ایک دم چونک کر نہ اٹھتا، تو منو وزنی مورتی اس پر گر کر اس کا کام تمام کر دیتی۔ دلال بینرجی کی پراسرار عبادت گاہ گر گئی تھی، اور وہ بے بسی سے تل ملانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور دوبارہ اپنے تصور کی قوت پر ہوئے کار لا کر حمزاد کا تصور کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا، مجھے ایک ذہنی دھچکا سا لگا۔ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کا پورا وجود سیاہ کوئلے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر انتہائی کرب اور بے چینی کے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے وہ انتہائی روحانی اذیت سے دوچار ہو۔ اس کے سامنے ملبے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور اس ملبے سے ایک سایہ تیزی سے نکل کر ایک طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس سائے کے تعاقب میں کئی بلیاں تھیں، سیاہ خوفناک بلیاں۔ میرے تصور نے اس سائے کا پیچھا کیا۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ دلال بینرجی میرے منہ سے نکلا، تو وہ یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے سوچا، اور اسی کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دلال بینرجی کی پراسرار عبادت گاہ تباہ ہو چکی تھی، اور اب وہ غالباً اپنے کسی نئے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، مگر ایسا ٹھکانہ جہاں وہ محفوظ ہوگا، جہاں وہ میرے پراسرار حملوں سے نہ بچ پائے گا۔ یہ سوچ کر میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ حمزاد کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ممکن ہے اس قابل نہ رہا ہو کہ میرے طلب کرنے پر حاضر ہو سکے، اور اس کی پراسرار قوتیں وقتی طور پر مفلوج ہو چکی ہوں، میں نے اسے طلب کیا تاکہ اپنے اس خیال کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں کہ آیا وہ واقعی معطل ہو چکا ہے یا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی ایسی تکلیف جس نے اس کی پراسرار قوتوں کو مفلوج کر دیا ہو۔ لیکن ہوا وہی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ حمزاد میرے طلب کرنے پر نہ آ سکا۔ حمزاد کی غیر موجودگی میں مجھے بہت ہوشیار رہنا تھا۔ حمزاد کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اب یہ خیال آیا کہ میں نے اس سے یہ تو دریافت کیا ہی نہیں کہ اسے سنبھلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ بہرحال اب تو وہ جتنے عرصے بھی غائب رہتا، مجھے تنہا حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ میرے ارد گرد چمکیلا حصار قائم تھا، اور اس صورت میں رضیہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بیرونی کمرے میں ہی آرام کرسی پر نیم دراز ہونے کو غنیمت جانا۔ ابھی کچھ ہی رات باقی تھی اور میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ یہ پوری رات سخت ہنگاموں میں گزری تھی۔ میرے اعصاب اب سکون و آرام چاہتے تھے۔ میں آرام کرسی پر نیم دراز ہوتے ہی غافل ہو گیا۔ ایک کربناک چیخ ہی تھی جس نے میرے تمام اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ایک دم گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا کاش میں وہ نہ دیکھتا۔ میرا پہلا عشق، میری پہلی محبت، میری محبوبہ میری کرسی کے قریب کوئلہ بنی پڑی تھی۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یقیناً یہی ہوا ہوگا۔ کاش میں رضیہ کو پہلے ہی محتاط کر دیتا۔ کاش میں اسے رات ہی کو بیدار کر کے بتا دیتا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔
اس کے جاگتے ہی مجھے اپنے قریب نہ پا کر مجھے تلاش کیا ہوگا اور پھر وہ اس کمرے تک آ گئی ہوگی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے جگانے کی کوشش کی ہوگی اور پھر اس کا جو کچھ انجام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چمکیلے حصار نے رضیہ کی زندگی چھین لی۔ نہیں، چمکیلے حصار نے رضیہ کی زندگی نہیں، میری زندگی چھین لی تھی۔ رضیہ میری زندگی ہی تو تھی، اور حصار جو دشمنوں کے لیے قائم کیا گیا تھا اس نے خود مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس حادثے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضیہ مجھ سے اس طرح بچھڑ جائے گی، یوں اچانک جدا ہو جائے گی۔ کمرے کا دروازہ نہ جانے کتنی دیر سے پیٹا جا رہا تھا، مگر میں تو جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی اور رضیہ کے جسم پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہی تھی۔ وہ بالکل کسی مجسمے کی طرح کمرے کی فرش پر ساکت پڑی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں قطعی یہ نہیں آیا کہ جب لوگوں کو رضیہ کی پراسرار موت کے بارے میں علم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے اور مجھے کن مشکلوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں کھویا سا کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر نامعلوم کیوں کسی کی اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے میں قدم رکھ سکے۔ کیا ہوا جناب؟ وہ چیخ کیسی تھی؟ خدا نہ خواستہ کیا پھر آپ پر یا آپ کی بیگم پر ان خوفناک بلیوں نے حملہ کر دیا؟ ایک نوجوان نے ہمت کر کے مجھ سے سوال کیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے رات میری خراشوں پر ٹنچر لگایا تھا۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ نوجوان نے مجھے خاموش دیکھ کر سوال کیا، آپ کی بیگم تو خیریت سے ہیں؟ اس کے سوال نے جیسے میری روح میں نشتر چبو دیا۔ میں تڑپ اٹھا اور میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت شاید کسی کی نظر اندر کمرے پر پڑی۔ ارے وہ فرش پر وہ شخص ہکلایا۔ اس کے بعد شاید دوسرے لوگوں نے بھی اس شخص کی اٹھی ہوئی انگلی کی سمت دیکھا۔ اس عرصے میں ہوٹل کا مینیجر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی لوگوں سے دریافت کیا، میں نے سنا ہے اس کمرے سے ابھی کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ مگر اس کی بات کا جواب دینے کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ سب کی نگاہیں اندر کمرے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ غالباً مینیجر نے بھی اندازہ لگا لیا کہ صورتحال سنگین ہے۔ اندر کمرے میں عورت کی لاش ہے، کسی نے سرگوشی کی۔ اتنا سننا تھا کہ مینیجر وہاں سے تیزی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ میں ابھی تک اسی طرح کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت میرے علم میں آنے والے لمحوں کے بارے میں کوئی تصور ہوتا تو شاید مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے ہوش و حواس جیسے معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ رضیہ کی اچانک موت نے مجھے سخت ذہنی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ نہ جانے میں کب تک اسی طرح کھڑا رہتا کہ ایک چہرے کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ وہ چہرہ دلال بینرجی کا تھا۔ دلال بینرجی 2 باوردی انگریز افسران اور 2 سپاہیوں کے ہمراہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی ہے، کچھ فاصلے سے ہی دلال بینرجی نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا۔ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ایک دیسی پولیس افسر نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھ پر ریوالور تان دیا۔ تمہیں یقین ہے اس مفرور قاتل کا ساتھی یہی ہے؟ انگریز افسر نے دلال بینرجی کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ یہ فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا تھا۔ بالکل یہی ہے۔
میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ دلال بینرجی نے انگریزی ہی میں جواب دیا۔ اتنا سنتے ہی اس انگریز افسر نے بھی اپنا پستول مجھ پر تان لیا۔ میں اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اسے۔ لیکن وہ منظر بڑا عجیب تھا جب ایک دیسی افسر اور ایک انگریز افسر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے میرے قریب آئے۔ اچانک ہی ان کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ گئے اور وہ دونوں چیخ مار کر گر پڑے، اور پھر ان دونوں کے جسم کوئلے میں تبدیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ لیکن میں اپنی اس فتح پر مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ رضیہ کی موت پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے براہ راست دلال بینرجی کو مخاطب کیا، کل رات تم نے اپنا حشر دیکھ لیا۔ مجھ سے ٹکرانے کے عوض تمہیں اپنی پراسرار عبادت گاہ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دلال بینرجی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے براہ راست ٹکراؤ، جھوٹے سہارے اور بہانے تلاش نہ کرو۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ انگریزوں کے خلاف خفیہ تنظیم سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ناحق ان لوگوں کو کیوں میرے پیچھے لگاتے ہو؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اگر تم یا تمہارے یہ چھوٹے سہارے مجھے روک سکیں تو روک لیں، مگر انجام کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود میرے قریب آ کر دیکھ لو۔ میری آواز میں چیلنج تھا۔ وہاں موجود لوگ ابھی ان پراسرار موتوں ہی کا معمہ حل نہ کر پائے تھے، کسی تیسرے شخص کی موت نے آواز دے دی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ میری طرف بڑھا، لہذا اس کا بھی یہی حشر ہوا جو ان سے پہلوں کا ہو چکا تھا۔ لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلو۔ میں نے اس بار انگریز افسر کو مخاطب کیا، مگر وہ غالباً اردو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک دیسی پولیس آفیسر سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا۔ اس آفیسر نے میرے ادا کیا ہوا فقرہ انگریزی میں دہرایا۔ ایک لمحے کے لیے انگریز افسر کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے، پھر اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا۔ انگریز افسر نے اپنے ریوالور سے مجھ پر فائر کیا، لیکن اس کی گولی ریوالور کی گولی کا حصہ ٹکراتے ہی پگھل گئی، اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اپنے فائر کا حشر دیکھتا رہا۔ پے در پے اس نے کئی بار مجھ پر فائر کیے، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ اب وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر نمایاں طور پر خوف و دہشت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے پولیس کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے کھسک چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے 3 افراد کو کوئلے کے مجسموں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ریوالور کی گولی کا حشر دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر کوئی انہیں بتاتا تو شاید وہ کبھی ان باتوں پر یقین نہ کرتے، لیکن اپنی آنکھوں دیکھ کر وہ کون جھٹلا سکتا ہے؟ میں نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ میں یہاں اس ہال میں رضیہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلا۔ پولیس والے مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور فوراً ادھر ادھر سمٹ گئے، جیسے میرے قریب ہوتے ہی وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والا میرے حصار کی زد میں آنے والا ہے۔ دور ہٹ جاؤ، ورنہ تمہاری موت کی ذمہ داری بھی مجھ پر نہیں ہوگی، میں چیخ کر بولا۔ میری آواز سنتے ہی جیسے ان سب میں زندگی آ گئی۔ وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ڈرو مت، اسے پکڑ لو، یہ بھاگنے نہ پائے، ایک انگریز آفیسر دھاڑا، لیکن کسی پولیس والے کے کان پر جوں نہ رینگی۔ وہ سب مجھ سے خوفزدہ ہو چکے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، جبکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے 3 موتیں دیکھی تھیں۔ میرے جذبات اس وقت بڑے عجیب تھے۔ میرے ہاتھوں پر رضیہ کی لاش تھی، اور میرے چاروں طرف بے بس پولیس اور ان کے ہمراہ میرا دشمن جاں دلال بینرجی تھا، جس کے چہرے سے اب حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ غالباً اسے مجھ سے اتنی زبردست پراسرار قوتوں کی توقع نہیں تھی۔
میں بڑے اطمینان اور سکون سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور میرے پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ دے کر انگریز پولیس افسر اور ان کے پیچھے دوسرے سپاہی بڑھے۔ زینوں سے اتر کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں اپنے دل میں کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے طے کیا تھا جب تک رضیہ کے جسم کو زمین کے سپرد نہیں کر دوں گا ہرگز کسی کے روکے نہیں رکوں گا۔ میں ہوٹل سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ قریب سے گزرتی ہوئی ایک گھوڑا گاڑی والے کو میں نے آواز دے کر روکا، اور جب گاڑی رک گئی تو میں نے رضیہ کی لاش اٹھائے اس میں بیٹھ گیا۔ قبرستان چلو، میں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا۔ گھوڑا گاڑی چل دی۔ میں نے دیکھا پولیس کی ایک وین اور ایک جیپ بھی اس گھوڑا گاڑی کے تعاقب میں تھی۔ ہوٹل سے باہر آتے ہی لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ پولیس لوگوں کو منتشر نہ کر دیتی تو میرے ارد گرد ہجوم لگ جاتا۔ لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے مجھے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے تعاقب میں پولیس کی گاڑیاں دیکھی۔ آبادی سے کچھ دور نکل آنے کے بعد اچانک ایک پولیس کار گھوڑا گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی، اور اس میں سے کسی نے چیخ کر گھوڑا گاڑی والے سے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ گھوڑا گاڑی والے نے لگامیں کھینچی اور گاڑی رک گئی۔ غالباً پولیس والے یہ چاہتے تھے کہ میں آبادی سے نکل جاؤں تو وہ مجھ سے نمٹے، تاکہ اس ہنگامے کا شکار دوسرے لوگ نہ ہو سکیں۔ پولیس وین اور جیپ بھی رک گئی، اور اس میں سے پولیس والے کود کر باہر نکل آئے۔ گھوڑا گاڑی والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو گاڑی سے نیچے اتر آؤ، کوئی پولیس افسر چیخا۔ تم لوگ مجھے روک کر اچھا نہیں کر رہے۔ اگر میں گاڑی سے نیچے اتر آیا تو یہ تمہارے ہی حق میں برا ہوگا۔ میں نے بھی اسی طرح چیخ کر جواب دیا۔ میرے لہجے میں دھمکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا میری دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ بدستور گھوڑا گاڑی کو گھیرے میں لیے رہے۔ میں نے یہ دیکھ کر پھر بلند آواز میں کہا۔ میں نے رضیہ کے مردہ جسم کو گھوڑا گاڑی میں ڈال دیا اور خود نیچے کود پڑا۔ میرے نیچے آتے ہی بیک وقت کئی دھماکے ہوئے۔ اگر تم اپنی گولیاں اسی طرح ضائع کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے یہاں زیادہ دیر روک کر غصہ نہ دلاؤ، میں نے تیز آواز میں کہا، مگر ان پر تو شاید جنون سوار ہو چکا تھا۔ انگریز افسر نے چیخ کر حکم دیا، فائر! گولیوں کی باڑ پھر چلی اور پھر ناکام ہو گئی۔ اچھا تو پھر سنبھلو، اب تک تو مجھ پر حملہ کرتے رہے تھے، اب میرا وار سہو۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے ان کی اٹھی ہوئی بندوقوں کی طرف لپکا۔ فائر پھر ہوئے، مگر ان کا حشر بھی مختلف نہیں ہوا۔ میں اب ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور پھر وہ انگریز افسر جو اپنی کار کے قریب کھڑا ہوا فائر کرنے کا حکم دے رہا تھا، میرے حصار کی زد میں آ گیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، دوسرے لمحے وہ کوئلہ بنا میرے قدموں پر پڑا تھا۔ میں نے حقارت سے اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور دوسروں کی طرف بڑھا۔ ان کی ٹولی 20-25 افراد پر مشتمل تھی، مگر اب ان میں دلال بینرجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ غالباً ہوٹل ہی سے لوٹ گیا تھا، اور ان میں سے جو بھی میرے قریب آ کر حصار کی زد میں آتا، چیخ کر موت کے منہ میں پہنچ جاتا۔ جب ان کی تعداد تیزی سے گھٹنے لگی تو وہ بوکھلا اٹھے۔ اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ اپنی کاریں اور وین بھی وہیں چھوڑ کر پیدل ہی ایک طرف کو چیختے ہوئے بھاگے۔ کچھ دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا۔ اب میں گھوڑا گاڑی کی طرف پلٹا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ گھوڑا گاڑی والا بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس تلاش اور جستجو کا ایک بہتر نتیجہ ضرور برآمد ہوا۔ مجھے وہاں سے کچھ فاصلے پر دائیں طرف ایک قبرستان کے آثار نظر آئے۔ میں نے رضیہ کا جسم پھر اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور اس طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں قبرستان پہنچ چکا تھا۔
ہر طرف ایک عجیب سی سوگوار اور ویرانی مسلط تھی۔ کچھ دور مجھے ایک نیم پختہ سا کمرہ بنا نظر آیا جو یقیناً گورکن کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں رضیہ کا جسم اٹھائے اسی طرف چل دیا۔ میں نے کمرے کا دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک درمیانی عمر کا شخص باہر نکلا۔ مجھے اس طرح ایک لڑکی کی لاش اٹھائے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شک و شبے کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ مجھے اس لڑکی کو یہاں دفن کرنا ہے۔ میں نے اس کی حیرت اور شک و شبے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن کفن اور اسے انہی کپڑوں میں دفنانا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے رضیہ کی لاش ایک پختہ قبر پر رکھ دی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے روپے بھی میرے ہاتھ میں آ سکے گورکن کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو تمہاری اجرت۔ اتنے سارے روپے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ اسے ساری زندگی ایک میت کے کفن و دفن کے اتنے روپے نہیں ملے ہوں گے۔ میں نے روپے اس کی طرف اچھال دیے۔ میں ابھی آیا۔ وہ روپے لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھدال اور پھاوڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے کھدائی کی۔ بہت جلد قبر تیار ہو گئی اور میرے کچھ مزید روپے دینے پر اس نے اپنے ہی پاس سے تختوں کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے تنہا رضیہ کی لاش قبر میں اتاری۔ گورکن نے میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے سختی سے اسے دور رہنے کی تاکید کر دی تھی، کیونکہ میں اس غریب کی زندگی نہیں لینا چاہتا تھا۔ جب میں رضیہ کی لاش قبر میں اتار چکا تو میری آنکھیں پھر بھر آئیں۔ مجھے آپ دیدہ دیکھ کر گورکن تسلی دینے لگا۔ اب وہ تختے لگا رہا تھا۔ کچھ دیر میں قبر بند ہو گئی۔ رضیہ کے جسم کو میں نے اپنی خواہش کے مطابق سپرد خاک کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں اس کی قبر ہی کے پاس بیٹھ گیا اور گورکن سے جانے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھا، مگر جب میں نے اسے سختی سے جانے کے لیے کہا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ ہاں، مجھے اب بھی یاد ہے، میں رضیہ کی قبر پر جی بھر کر رویا تھا۔ رضیہ کے جدا ہو جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اس سے کتنی شدید محبت تھی۔ جس طرح عورتیں اپنی زندگی میں پہلی بار آنے والے مرد کو نہیں بھولتی، شاید یہی کچھ مردوں کا بھی ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں پہلی بار آنے والی عورت کو نہیں بھولتے، اور کوئی بھولے نہ بھولے، میرا احساس یہی تھا۔ مجھے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے امزاد کا خیال آیا۔ خدا معلوم وہ کتنے دن کے لیے بیکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، میں حمزاد کو طلب نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اسے دیکھ تو سکتا ہوں وہ کس حال میں ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے تصور کی قوت آزمانے لگا۔ میں نے حمزاد کا تصور کیا اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، مگر اب اس کے چہرے پر اس قدر کرب و اذیت کے آثار نہیں تھے جتنے رات کے وقت تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان سا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری طرف سے فکر مند ہیں۔ آپ کو یہ سن کر شاید خوشی ہو، میں آج رات تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حمزاد کے ہونٹوں پر حرکت ہوئی۔ میری غیر موجودگی میں آپ پر جو گزر گئی میں اس سے بھی واقف ہوں، مگر میں صرف آپ کے بارے میں جان سکتا تھا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میری حالت اس وقت قطعی اس شخص کی سی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہو مگر اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکے۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا تھا۔ پھر وہ سارا دن میں نے وہیں قبرستان میں پڑے پڑے گزار دیا۔ میں حمزاد کے آنے سے پہلے قبرستان سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور میں جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ حمزاد کے بغیر قدم قدم پر میرے لیے دشواریاں اور مصیبتیں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ مجھے رہ کر دلال بینرجی پر غصہ آ رہا تھا۔
نہ اس سے ٹکراؤ ہوتا، نہ مجھے حصار کھینچنے کی ضرورت پیش آتی، اور نہ اس قاتل حصار کا شکار رضیہ کو ہونا پڑتا۔ گویا میری نظر میں ایک طرح سے رضیہ کا قاتل دلال بینرجی ہی تھا۔ مجھے اس سے بھرپور انتقام لینے کے لیے حمزاد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں حمزاد کے آتے ہی اس سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ قبرستان میں جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو وہاں میرا جی گھبرانے لگا۔ اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ صبح سے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ کچھ کھا سکتا۔ میں بہت احتیاط سے قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرا اضطراب لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نقاہت اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنے قریب حمزاد کا سایہ محسوس کیا۔ تم آ گئے؟ میں نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا۔ ہاں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، حمزاد نے جواب دیا۔ سب سے پہلے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو، مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں ایک قریبی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی میرے سامنے بہترین کھانا چنا ہوا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پاتے ہی حمزاد کو مخاطب کیا۔ معلوم کرو اس وقت دلال بینرجی کہاں ہے؟ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، وہ اس وقت اپنی ٹالی گنج والی حویلی میں ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلیں گے، اور اب اگر تم چاہو تو یہ حصار ختم کر سکتے ہو، یہ قاتل حصار جس نے مجھ سے میری رضیہ کو چھین لیا۔ مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ دیر اور صبر کیجیے، کیونکہ آپ کے خوف سے دلال بینرجی خود ایک حصار میں قید ہو کر بیٹھا ہے، اور اس کے حصار میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گرد یہ حصار قائم رہے۔ اس کی موجودگی میں اس کا حصار بیکار ہو جائے گا، حمزاد نے مجھے سمجھایا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا، حمزاد مجھے ٹالی گنج لے آیا اور سیدھا دلال بینرجی کے حویلی میں اترا تھا، جس کے ایک کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں حمزاد کے ہمراہ اس حویلی کے آنگن میں تھا۔ وہ اس طرف ہے، حمزاد نے ادھر اشارہ کیا جدھر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں حمزاد کے ساتھ ادھر ہی بڑھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن حمزاد کے ایک اشارے نے دروازے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سامنے ہی مجھے دروازے کی طرف پشت کیے دلال بینرجی نظر آیا، جسے میں نے اس کے مخصوص لباس سے پہچان لیا۔ اس کے چاروں طرف سیاہ بلیاں حلقہ بنائے بیٹھی تھیں۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز پر میں نے اس کے جسم میں جنبش محسوس کی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دلال بینرجی، ادھر دیکھو،